ان سے آپ نے بغاوت کروانے کی کوشش کی. پھر جب وہ بھی بغاوت پٹ گئی، جب آپ پکڑے گئے، تو پھر اس کے بعد آپ کے شوکت نے خط لکھ کر پاکستان کی اکانومی اس کو تباہ و برباد اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کی. آپ کتنے گھٹیا اور آپ کی اصلیت کیا ہے وہ ہر روز کھل کر سامنے آ رہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے عدالتوں کو للکارنا اور دھمکیاں دینی شروع کر دی، اور آپ اب اس حد تک گر چکے ہیں. آپ کی اصلیت یہ ہے، یہ وہ تصویریں ہیں جو آپ کا سوشل میڈیا پچھلے 2 دن سے چلا رہا ہے. یہ وہ تصویر ہے جو کہ انڈیا سے لی گئی ہے، ایک امدادی تھیلے کی، اور اس کے بعد یہ وہ تمام اکاؤنٹس ہیں جس پہ یو این کے سیکرٹری جنرل کو ٹیگ کر کے یہ کہا گیا کہ یہ امداد نہ دی جائے. یعنی آپ اس طرح کس طرح گر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے اور نہ ان کے پاس ان کے سر پر چھت ہے، آپ اپنی سیاست کی خاطر ان سے وہ امداد وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں. اور یہ تصویریں وہ تصویریں ہیں جو آپ کے محبوب انڈیا سے لی گئی ہیں. آپ انڈیا سے اور اس کی فورن پالیسی سے، انڈیا کی عدالتوں سے بڑے مرغوب ہیں، آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں. یہ بھی آپ نے ادھر سے لیا، اور یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جس سے کمپین چلائی گئی، جن پہ کمپین چلائی گئی تھی شہداء کے خلاف، جس پر کمپین چلائی گئی تھی پاکستان آرمی کے شہداء کے خلاف، اور انہی سے آپ نے یہ کمپین چلائی ہے. اور یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، اور یہ آپ کی اصلیت ہر روز سامنے کھل کر آ رہی ہے. الیکشن بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، مگر الیکشن انتخاب سے پہلے حساب ہوگا، اور وہ حساب ہوگا اس بات کا، وہ چوسنی جو آپ کے منہ میں دی گئی تھی، آپ کو جو پیمپر لگایا گیا تھا اور آپ کو خاص قسم کی رائتیں دے کر صادق و امین بنایا گیا تھا، آپ کا وہ سارا حساب ہوگا. اور پتہ چلے گا وہ نکلی سرٹیفکیٹ جو آپ صادق و امین کا لیے بیٹھے ہیں، وہ آپ کا اس کا حساب ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو. لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر الیکشن کسی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. وہ تمام زیادتیاں جو نواز شریف سے لے کے پاکستان کی مختلف سیاستدانوں اور نون لیگ سے کی گئیں، پہلے کے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. وہ تمام زیادتیاں ان کا ازالہ ہو، اور وہ تمام رائتیں جو عمران خان تمہیں دی گئیں، نہ تو تمہارے پاس حساب تھا اولاد کا، نہ حساب ہے تمہارے پاس مال کا، اور اس کے بعد پھر بھی تم صادق و امین ہو. وہ جو حساب ہے تمہاری اولاد سے لے کے تمہارے مال تک کا، وہ پہلے ہوگا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم پر 62-63 جو ہے وہ کوئی کام نہ کرے، تم پر اس پر عملداری نہ ہو. جو وہ رعایتیں اور وہ تمام چیزیں، اس کا حساب پہلے ہوگا. اور تمہارا تو تن من دھن سارا ہی کالا ہے. اسی لیے تمہیں جلدی ہے انتخاب کی، اسی لیے تم چاہتے ہو حساب نہ ہو، اسی لیے تم چاہتے ہو کہ میں بچ کے نکل جاؤں کسی طرح، مگر ایسا نہیں ہوگا. پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سب کے لیے ایک جیسا قانون کا نفاذ ہو. جب لیول پلینگ فیلڈ ہو اس کے بعد الیکشن ہو سکتا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک تمہیں ملنے والی غیر ضروری غیر آئینی رائتیں جو تھیں وہ ختم نہ ہو، اور وہ زیادتیاں جو نواز شریف سے لے کے نون لیگ اور باقی جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہیں ان کا ازالہ نہ ہو. اور اس کے تو صرف تم جیسے نااہل کو لانے کے لیے پچھلے 5 سال میں کئی اہل لوگوں کو اس لیے نااہل کیا گیا کہ تم جیسے نااہل کو لے کر آنا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا. قانون سب پہ ایک جیسا لگے گا، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، سب کے لیے 62-63 ایک جیسا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ تم عدالتوں کو للکارو اور تمہارے سپوکس پرسن کہے کہ کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل کر سکے. یہ ویڈیو ریکارڈنگز فواد چودھری کی موجود ہے. کس کو تم کہہ رہے ہو؟ کون نااہل کر رہا ہے؟ کیوں تم کس کو دھمکا رہے ہو؟ اور وہ نااہلی یعنی تم سمجھتے ہو کہ تم قانون سے بڑے ہو، تم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا، اور یہ تم کس کو دھمکاتے ہو؟ یہ تمام چیزیں جس میں تم عدالتوں کو للکارتے ہو اور اس کے بعد تم سے معافی نہیں مانگی جاتی. کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایگو
عدالت سے، ججز سے بڑی ہے، تمہاری ایگو پاکستان سے بڑی ہے. تمہاری ایگو جو ہے وہ تو غریب آدمی کی روٹی سے لے کے کشمیر تک سب کچھ کھا گئی ہے، اور اب تمہاری ایگو کا مقابلہ پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ ہے. سو یہ تمام ایسی چیزیں جس میں پی ٹی آئی اور تم جیسے لاڈلوں کو جو رائتیں دی گئی تھی اس کا حساب پہلے ہوگا، انتخاب بعد میں ہوگا، اور وہ تمام زیادتیاں جو نواز شریف سمیت دوسرے لیڈروں سے ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہوگا. لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی تو انتخاب کا کوئی فائدہ نہیں. انتخاب وہ ہوگا جس میں تب سب سے ایک جیسا قانون اور سب کو ایک جیسی نظر سے دیکھا جائے گا. باقی رہی ضمنی الیکشنز کی بات، ہم آج بھی تیار ہیں، اور ہمیں تو اس بات کی تکلیف ہوئی ہے کہ الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہوئے ہیں، مگر تم نے جان بوجھ کے کروائے ہیں. تمہارا نمائندہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، تمہارا ایم این اے تھا، وہ تم ڈرامے بازی کرتے ہو اس کو شوکاز دے کر، تو اسی پر اس نے اپنا استعفوں کو کوشچن کیا ہے. تمہارا استعفے دینے کو دل ہی نہیں ہے آج کے، اسی لیے تم انتخاب سے بھاگتے ہو، اسی لیے تم بہانہ بناتے ہو، اور یہ استعفوں کا بھی تمہارا ایک ڈرامہ تھا. میں دوبارہ ایک دفعہ یہ کہہ دوں کہ جتنا مرضی تم اپنے آپ کی اصلیت دکھاؤ، اپنا اصل پن دکھاؤ، لیکن خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو نشانہ مت بناؤ، پاکستان کے غریب کو نشانہ مت بناؤ، سیلاب زدگان کو نشانہ مت بناؤ. اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کی کمپینز چلا کر جو تمہارے اکاؤنٹ سے چل رہی ہیں اس سے پاکستان کے غریب، پاکستان کے سیلاب زدہ لوگوں کو نشانہ نہ بناؤ. تمہاری اصلیت پہلے بھی پتہ چل گئی ہے، اور ہر گزرتے دن سے تمہارے اندر اصلیت جو ہے وہ پتہ چلتی جا رہی.